محترم بھائی اور بہنوں، مجمع کافی زیادہ ہے مستورات کا اور جگہ بھی تنگ پڑ رہی ہے، گرمی بھی ہے۔ بہرحال یہ آمد نہ فائدے سے خالی ہے نہ اجر سے خالی ہے۔ عمل کی نیت سے سنا جائے، زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے سنا جائے، تاکہ ہمارا جمع ہونا صرف منتشر ہونے کے لیے نہ رہ جائے، بلکہ اس بات کے سننے اور سنانے سے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، کسی مقصد تک پہنچیں۔ ایک سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے، انداز بڑا خوبصورت ہے، ام خلقوا من غیر شیء۔ یہ سوال قرآن کرتا ہے عورتوں سے بھی مردوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا پوچھتا ہے، میرے بندوں میری بندیوں، ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ اسکول کی عمارت اپنے آپ بن گئی؟ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال، ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پہلا سوال، خود بخود بن گئے ہو؟ دوسرا سوال، یا اپنے آپ کو تم نے بنایا ہے؟ تیسرا سوال، ام خلق السماوات والارض، کیا زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، کیا یہ سب کچھ تم نے خود بنایا ہے؟ یہ تین آگے سوال چل رہے ہیں، لیکن میری بات سنو۔ ہم خلقون سے اگر وہ کسی بنانے غیر اپلنگل کی بوٹی کی طرح، راستے کی کیکر کی طرح، تو جو مرضی کرو، کوئی تم سے سوال جواب کوئی نہیں، فارغ ہو تم آزاد ہو۔ دوسری بات، اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی تم آزاد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ خود بخود بن گئے ہو تو بھی کوئی سوال نہیں، اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو بھی کوئی سوال نہیں۔ ام خلق السماوات والارض، اس زمین آسمان اور اس میں بکھری ہوئی چیزوں کو اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ان کو جیسے مرضی استعمال کرو، پھر شراب کا حرام ہونا بھی ختم اور دودھ کا حلال ہونا ختم، پھر ہر چیز ختم ہے، پھر شادی اور زنا میں کوئی فرق نہیں، پھر پردہ اور بے پردگی میں کوئی فرق نہیں، پھر نماز اور نماز کے چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں، پھر سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں، پھر پاک دامن اور آوارہ میں کوئی فرق نہیں، پھر حیا اور بے حیائی میں کوئی فرق نہیں، پھر ظلم اور عدل میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تو تم نے اپنے آپ کو بنایا، یا تم خود بخود بنے، یا کائنات تم نے بنائی، تو تمہارا رب کہتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، تمہیں چھٹی دیتا ہوں، جو مرضی کرو۔ اب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، کیا کوئی چیز خود بخود بھی بنی آج تک؟ کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ، یہ اسکول خود کھڑا ہو گیا ہو؟ ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو کیا کوئی چیز خود صبح صبح ایک عورت گھر میں اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا دیکھتی ہے کہ سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے؟ کیا دیکھتی ہے کہ روٹیاں پکی پڑی ہیں، گوشت پکا پڑا ہے اور سارا گھر ستھرا ہوا پڑا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ میں خود نہیں بنا، میں خود نہیں بنا۔ اچھا، پھر مجھے کس نے بنایا؟ میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، یہ بھی پکی بات ہے۔ 5 سال کی عمر میں ہوش آیا کہ میرا نام طارق جمیل ہے اور یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا
تو اس سے زیادہ اچھی شکل میں بنایا ہوتا، کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا کیا ہوتا، تو یہ بات بھی غلط ہے کہ نہیں میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ اچھا پھر مجھے کس نے بنایا؟ وہی سوال پھر آ گیا، اگر میں خود نہیں بنا تو مجھے بنایا کس نے؟ اگر میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا تو مجھے بنایا کس نے؟ اور اس کائنات کو اگر میں نے نہیں بنایا، میں تو تنکا نہیں بنا سکتا، میں درخت کیسے بنا تھا؟ ایک ذرہ نہیں بنا سکتا، میں زمین کیسے بچھاتا؟ ایک پتھر نہیں بنا سکتا، میں ہمالیہ کیسے بنا تھا؟ ایک قطرہ نہیں بنا سکتا، میں دریا کیسے بنا تھا؟ ایک پتا نہیں بنا سکتا، میں پھل کیسے بنا تھا؟ ایک پر نہیں بنا سکتا، خوبصورت مور کیسے بنا تھا؟ میں نے تو نہیں بنایا یا اللہ۔ اچھا تو پھر پتا تو کر کس نے بنایا ہے؟ زمین تو نے نہیں بنائی، آسمان تو نے نہیں بنایا، تو پھر کس نے بنایا ہے؟ تو کہتا ہے میں خود نہیں بنا ہوں، تو کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، تو کہتا ہے کائنات بھی میں نے نہیں بنائی، تو پھر میرے سوال کا جواب تو دے کہ تم نے بنایا کس نے ہے؟ یہ ایک سوال ہے زندگی کا۔ جس عورت نے یہ سوال حل نہ کیا وہ برباد ہو گئی، جس مرد نے یہ سوال حل نہ کیا وہ برباد ہو گیا۔ ہر کلاس میں وہ گولڈ میڈل لیتا گیا، وظیفے لیتا گیا، اوپر تک PhD تک گولڈ میڈل لیے، لیکن اگر اس سوال کو حل نہ کر سکا تو برباد ہو گیا، دونوں جہان کی بازی ہار گیا۔ تو ان 3 سوالوں سے ایک سوال اٹھا، پھر مجھے کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پہلا سوال، کائنات کو کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اور کیوں بنایا؟ کس لیے بنا دیا؟ اس دکھ درد کے جہان میں کیوں آ گیا؟ پل پل غم کی کہانیاں جنم لے رہی، ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں غم کی داستانیں ہیں جو ایسے اٹھ کے انسانیت کو رلا رہی ہیں، اور ہزاروں داستانیں ہیں جو مٹی تلے جا کے سو رہی ہیں۔ ایک ایک قدم میں آفات ہی آفات ہیں۔ تو یہ سوال قرآن نے اٹھایا ہے، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب اس سوال کا جواب ہم نے تلاش کرنا چاہا تو ہمیں قرآن سے ہی جواب ملا، قرآن سے جواب ملا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان سن، اب میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا۔ کون تھا؟ اللہ تھا، جو پہلے سے اللہ، جو آج بھی اللہ، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ، اور ظاہر بھی اللہ اور باطن بھی اللہ، اور قائم بھی اللہ، قیوم بھی اللہ، حی بھی اللہ، اور متکبر بھی اللہ، اور مالک الملک بھی اللہ، اور ذو الجلال والاکرام بھی اللہ، جو اللہ اپنی پہل سے پاک، جو اللہ اپنی انتہا سے پاک، جو اللہ اپنی ابتدا میں، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ اسی کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں، جو اول ہے لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں، جو آخر ہے لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں، جو موجود ہے لیکن وہ جگہ میں نہیں سماتا، جو موجود ہے لیکن وہ زمانے سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن وہ جہت سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں، انسانوں کا محتاج نہیں، کائنات کا محتاج نہیں، زمین و آسمان کا محتاج نہیں، کتابوں، نبیوں، ولیوں، رسولوں کا محتاج نہیں، جنت اور دوزخ کا محتاج نہیں، جبریل میکائیل کا محتاج نہیں، اسرائیل ملک الموت اسرافیل کا محتاج نہیں، شرق و غرب و شمال و جنوب کا محتاج نہیں، زمین و آسمان کا محتاج نہیں، عرش اس کی ضرورت نہیں، لوح محفوظ اس کی ضرورت نہیں، کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا نہیں، میں تو یہ سکول کے پرانے سے صوفے پہ بیٹھا ہوں، میرا رب کہیں بیٹھا ہوا نہیں، موجود ہے پر بیٹھا ہوا نہیں، ہے پر لیٹا ہوا نہیں، ہے پر سویا ہوا نہیں۔ آخر جو کوئی
آخر جو کوئی وجود ہے تو بیٹھا تو ہو یا کھڑا ہو یا لیٹا ہو یا کروٹ پر ہو یا سیدھا ہو یا منہ کے بل ہو یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، کسی طرف تو ہو، پر اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر بیٹھا ہوا نہیں، موجود ہے پر لیٹا ہوا نہیں، موجود ہے پر وہ کھڑا نہیں، موجود ہے پر وہ پہلو کے بل نہیں، دائیں پہلو پہ نہیں، بائیں پہلو پہ نہیں، الٹے منہ نہیں، سیدھے منہ نہیں، کمر کے بل نہیں، غافل کوئی نہیں، جاہل کوئی نہیں، سوتا کوئی نہیں، اونگتا کوئی نہیں، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، تنہائی سے گھبراتا نہیں، اندھیرے اجالے برابر، دن اور رات برابر، زمین آسمان برابر، عرش اور کرسی برابر، ناری اور نوری برابر، خاکی اور آبی برابر، خلا اور پہاڑ برابر، انسانوں کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، پانیوں کا بادشاہ، قطروں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، لوہے چاندی کا بادشاہ، مورت صورت کا بادشاہ، رنگ روپ کا بادشاہ، شکلوں اور عادات کا بادشاہ، کائنات میں بحر و بر میں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بادشاہ، اترنے والی بارش کے قطروں کا بادشاہ، کھلنے والے شگوفوں کا بادشاہ، بھرنے والے رس کا بادشاہ، اور اس میں پیدا ہونے والی خوشبو اور مہک کا بادشاہ، عقاب کی جھپٹ کا مالک، سانپ کے بل کھانے کا مالک، اس کے اندر میں پیدا ہونے والے زہر کا خالق، اور صدف کے اندر پانی کے موتی میں بدل جانے کا مالک اور خالق، اور مچھلی کی تھوک کو عنبر بنا دینے والا مالک اور خالق، اور پانی کے قطرے کو مکھی کے منہ میں ڈال کے شہد بنا دینے والا وہ مالک اور خالق، اور ریشم کے کیڑے کو پلا کر ریشم بنا دینے والا مالک اور خالق، اور ہرن کو پانی پلا کر اسے مشک کا نافع بنا دینے والا مالک اور خالق، اور آم کو پلا کر خوبصورت پھلدار خوبصورت آم بنا دینے کا مالک، وہ مالک وہ اللہ جو دنیا کے پانی کے قطرے کو کبھی آم میں بدلتا ہے، کبھی انار میں بدلتا ہے۔ کیا طاقت ہے اس بات کی، کیا وہ بادشاہ ہے، کیا وہ شہنشاہ ہے، کیا وہ شاہان شاہ ہے کہ لکڑی کڑوی اور پتے کڑوے اور چھوٹی چھوٹی ڈالیاں، چھوٹی چھوٹی شاخیں، اور اس پر انار کو لٹکایا، اس کا چھلکا کڑوا زہر، اس کا اوپر سارا کڑوا، لیکن اس کو جو چیرا تو اندر ایک جہان نظر آیا، ایک ایک دانہ ایسا خوبصورت کھڑا ہوا جیسے چھوٹے چھوٹے ہیرے، چھوٹے چھوٹے یاقوت۔ سفید انار کو دیکھا تو موتی چمکتے نظر آئے، اور کنڈھاری انار کو دیکھا تو اندر میں یاقوت چمکتے نظر آئے۔ وہ کون ذات ہے جو ان دانوں کو گھڑ گھڑ کے بناتا ہے، سفیدی دیتا ہے، سرخی دیتا ہے، اور اس کو پردوں میں لپیٹ کر دانا دانا جدا کر کے کہتا میرا بندہ اب بتا کہ کون ہے خالق، کون ہے خالق؟ هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه۔ یہ ہے تمہارے اللہ کا کائنات، یہ ہے تمہارے اللہ کی کائنات، یہ ہے تمہارے اللہ کا کارخانہ، بتاؤ تمہارے رب کے سوا کوئی اور بھی ہے یہ سب کچھ بنا کے دکھا دے۔ یہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے کہا میرے بندے میری بندی، میں نے بھی تمہیں پانی سے بنایا، جس پانی سے انار بنایا، جس پانی سے امرود کو شکل دی، جس پانی سے صدف نے موتی کو بنایا، جس پانی سے میں نے مشک کا نافع بنایا، جس پانی سے میں نے شہد کی مکھی کے منہ میں جا کر شہد کو بنایا، تو بھی ایک پانی تھا، تو بھی ایک پانی تھا۔ هل علم فتن من منی یمنا، تو بھی ایک پانی تھا، پانی سے پہلے مٹی تھا، پانی سے پہلے مٹی تھا۔ کہاں سے؟ من سلالۃ من طین، تو مٹی تھا، مٹی سے غذا نکالی، غذا سے جوہر نکالا، جوہر کو پانی بنایا، پانی کو آگے چلایا، اس کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرتا 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 تجھے یہ خوبصورت رنگ دیا، روپ دیا، عورت میں ڈھالا، مرد میں ڈھالا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں عورت بنایا، تمہیں مرد بنایا۔ یہب لمن یشاء اناثا، بیٹی ہی دیتا چلا گیا، یہب لمن یشاء الذکور، بیٹے ہی دیتا چلا گیا، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، بیٹے بیٹیاں جمع کر کے دیتا گیا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کئیوں کو بے اولاد کر دیا، مانگتے مانگتے زندگیاں بیت گئیں، کوئی نہ دی۔ وہ اللہ، تو میرے سوال کا جواب آ گیا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں بنایا ہے، آسمان میں نے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعِيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
زمین اللہ نے بنائی، والارض فرشناها فنعم الماهدون، پہاڑ اللہ تعالیٰ نے لگائے، والجبال ارساها، پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا، اخرج منها ماءها ومرعاها، بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی، انا سببنا الماء صبا، پھر زمین کو اللہ نے پھاڑا، ثم شققنا الارض شقا، دانے پھل پھول اللہ نے نکالے، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، جس اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، سورج چاند کو کے چراغ جلائے، اب وہ ہماری طرف متوجہ ہوا، ہماری طرف آیا، کہنے کا اے میرے بندے، اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان، اے انسان، سبحان، قرآن میں صرف دو دفعہ ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان۔ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ نے یہاں مسلمان سے بات نہیں کی، مسلمان سے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں سے بات کی ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، دہریہ ہو، ملحد ہو، اللہ کا منکر ہو، دہریہ ہو، کمیونسٹ ہو، سوشلسٹ ہو، شرابی ہو، جواری ہو، پاک دامن ہو، بدکار ہو، اللہ تعالیٰ سب کو مڑتی ہے۔ کہتے میرا بچہ تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا، کبھی مائیں بھی، کبھی ماؤں نے بھی اولاد کا برا چاہا، کون سی ایسی ماں ہے جو اولاد کا برا چاہے؟ ماؤں کی بوٹی بوٹی کر دو، ان کی بوٹیوں سے بھی اولاد کی بھلائی کی دعائیں نکلتی ہیں، تو جو بچہ ماں سے بدگمان ہو جائے اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو اس آیت میں کچھ ایک ایسا تخیل میرے سامنے ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک مرد کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے، ایک ایک عورت کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے، میری بندی تو میرے ہی بارے میں بدگمان ہو گئی، میں تو تیرا خالق ہوں، الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، ایسی خوبصورت شکل میں بنایا، ایسا اعتدال سے تجھے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تجھے بخوبصورت روپ دے کے میں نے پیدا کیا۔ وہ دن یاد نہیں جب ایک گندا پانی تھا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر روح، پھر دنیا میں لایا کہ لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں تھا کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہ تھی کہ تو چل سکے، جب تو عاجز تھا نہ ضرورت بتا سکے، نہ حاجت بتا سکے، نہ قبض سکے، نہ پخانہ دھو سکے، میں نے دو شخصوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیری ماں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو نہ سوئے تو وہ سوتے نہیں، تو نہ کھائے تو وہ کھاتے نہیں، تو روئے تو ان کے نوالے گر جاتے ہیں، تو تڑپے تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تیری ہائے نکلتی، ان کی چیخ نکلتی ہے، تو آہ کرتا ہے، وہ بے قرار ہو کے تڑپ کے اٹھتے ہیں۔ یہ نظام اگر میں نہ چلاتا تو میں تمہیں اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیتی، کوئی تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے نہ جاگتا، تجھے بار بار دودھ نہ پلاتا، تیرے پخانے نہ دھوتا، تیرے پیشاب نہ دھوتا، تجھے خشک جگہ پہ سلا کے خود ٹھنڈی جگہ پہ نہ سوتا، خود بھوکا رہ کر تجھے روٹیاں نہ کھلاتا، منڈی بہاؤدین کی گرم جھلسا دینے والی لو میں جا کر وہ مزدوری نہ کرتا، اور سارا دن تیرے لیے کوئی ماں روٹیاں نہ پکاتی، آٹا نہ گوندتی، سبزی نہ چھیلتی، گوشت نہ پکاتی، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ انتظار میں بیٹھی ہے، یہ سارا میں نے اس لیے کیا کہ تیری پرورش کا نظام چل سکے۔ اگر میں ماں باپ کے دل سے محبت نکال دوں تو ماں باپ ہی جیسے سانپ اپنے بچے خود کھا جاتا ہے، ماں باپ ہی اپنے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیتے کوڑے کے ڈھیر پر، جیسے کوڑا پھینکا جاتا ہے ایسے ہی بچوں کو پھینک دیا جاتا، لیکن یہ میں نے کیا، تیرے اللہ نے کیا، تیرے اللہ نے کیا، اور جب تو کچھ نہ تھا اور تو کاٹ نہیں سکتا، تو سن نہیں سکتا، تو میں نے تیرے لیے غذا کا انتظام پتہ ہے کہاں کیا؟ جس سے زیادہ تجھے کوئی چیز قریب نہ تھی، جس سے زیادہ ٹھنڈی تیرے لیے چھاؤں نہ تھی، کیا کیا میں نے؟ کیا کیا میں نے؟ اَذَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں کو تیرے لیے چشمے بنا دیا، جب گرمی آتی ہے تو ماؤں کا دودھ میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں، اور جب سردی آتی ہیں تو ماؤں کا دودھ میں گرم کر دیتا ہوں، تیرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی گود تھی، نہ کوئی غذا تھی، اور نہ کوئی تیرے لیے چشمہ تھا۔ ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ ماں کے دودھ کی تاثیر اگر کوئی اپنی جوانی کو برباد نہ کرے تو 40 سال تک تو ماں کے دودھ کا اثر چلتا چلا جاتا ہے، ساری دنیا کے دودھ وہ
کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کے دودھ میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے ماں کے دودھ میں طاقت ڈال دی. کہ یہ سارا کچھ تیرے اللہ نے کیا. اللہ نے کیا. خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب کوئی عورت سجدے سے انکار کر دیتی ہے، جب کسی نوجوان کا ماتھا زمین پہ لگنے سے انکاری ہوتا ہے، جب کسی کی نظر بے حیا ہو جاتی ہے، جب کوئی عورت بے پرد ہو جاتی ہے اور زیب و زینت کے ساتھ بند سنور کے بازار میں قدم اٹھاتی ہے، تو یہ آیت آگے آ کر اس کا کندھا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے میری بندی، میں نے تمہیں بنایا تھا تو میری ہی باغی ہو گئی. اے میرے بندے، میں نے تمہیں بنایا تھا تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا. کبھی ماؤں نے بھی برا چاہا اپنی اولاد کا. میں نے جو تمہیں کہا ہے پردہ کرو، میں نے جو تمہیں کہا ہے زمین پہ سر رکھو، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے مرد اور عورت میں حد فاصل رکھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ مرد اور عورت کا اتصال وہ آگ ہی آگ ہے، اس سے بچو بچو. تو کیا کبھی ماں بھی اولاد کا برا مانگتی ہے؟ میں نے جو کہا روزے رکھو، میں نے جو کہا ماؤں کے قدم دھو کے پیو، میں نے جو کہا باپ کے سامنے سر نہ اٹھاؤ، اور میں نے جو کہا خامند کی اطاعت کرو، میں نے جو خامند سے کہا بیویوں کا حق ادا کرو، میں نے جو تمہیں کہا تھا دکان میں تجارت صحیح کرنا، تولنا صحیح، اپنی ملازمتوں میں ظلم نہ کرنا، اپنی طاقت سے غلط فائدے نہ اٹھانا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا. قرآن قصہ ماضی بن گیا. برکت کے لیے گھر میں قرآن رکھے ہوئے، پردوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے، پڑھنا بھول گئے، سیکھنا بھول گئے، سکھانا بھول گئے. بہت چھوٹے تھے ہم بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم مسجد سے گھر آتے تو گھر گھر میں بوڑھی عورتیں قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی. گھر گھر میں، حالانکہ چھوٹا سا ہمارا گاؤں دیہاتی علاقہ ملتان، لیکن گھر گھر میں عورتیں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی. رات 1 بجے تک ٹی وی چلنے ہیں، اور جہاں کیبل آئے گی بے حیائی بھی آئے گی، زنا کے بازار بھی گرم ہوں گے اور نسل آوارہ ہوگی. میں تو اپنی آنکھوں سے لوگ رو رہے ہیں کہ پاکستان مقروض ہو گیا، پاکستان پہ قرضے چڑھ گئے اور پاکستان کی معیشت ٹوٹ گئی. میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ فقر نہیں ہے. میں اس بات پہ روتا ہوں کہ ہماری نسل آوارہ ہو گئی، ہم فقیر ہو گئے. جس قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جائے، گانے کی عادی ہو جائے، ناچ گانا ان کی زندگی میں داخل ہو جائے، نوجوان بچیاں پردے سے باہر آ جائیں، وہ نسل فقیر ہو گئی، وہ نسل لٹ پٹ گئی، یہ قافلہ اجڑ گیا، یہ کشتی ڈوب گئی، یہ سفینہ کنارے نہ لگا، یہ قافلہ منزل تک نہ پہنچا، یہ کشتیاں گھاٹ نہ لگی. ان کے لیے ڈوبنا ہی مقدر ہے. جس قوم میں مرد عورت موسیقی کے رسیاں ہوں، بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائیں، ماؤں کو آنکھیں دکھائیں، آپ تمری کریں، بازاروں میں سود چلے اور ناپ تول کے پیمانے غلط ہو جائیں اور حکمرانوں میں ظلم آ جائے اور عدالتوں میں انصاف فروخت کر دیا جائے، چند ٹوکوں پہ ظالم چھوٹ جائے، مظلوم کی ہائے ہائے کو سننے والا کوئی نہ ہو اور انصاف سڑکوں پہ گندے کیڑے کی طرح رینگتا پھر رہا ہو اور مظلوم وہاں پیسے کے بغیر انصاف نہ لے سکتا ہو. ایسے دیش کا زمین پہ رہنا اور ان کا اٹھنا اور کھانا اور پینا ہی غنیمت ہے. ورنہ اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو کب کا منڈی بہاؤدین زمین میں غرق ہو چکا تھا. صرف منڈی نہیں ہے، میرا ملتان بھی دھنس چکا ہوتا، لاہور پاکستان بھی دھنس چکا ہوتا، ساری دنیا زمین کے اندر جا چکی ہوتی. میرے بھائی اور دوستو، جب ایک عورت گھنگرو باندھ کے جب وہ بازار میں کھڑی ہو کر ناچتی ہے تو اس کی چھن چھن میں اتنی طاقت ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی آگ لگا دے، سمندروں کو آگ لگ جائے، پہاڑ خشک ہو جائیں، سبزے صحرا بن جائیں، شہر ویران ہو جائیں. پر میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کی جگہ ہے. جزا سزا کا جہان آگے آ رہا ہے. جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، مائیں بچے بھول جائیں گی، بچے ماؤں کو بھول جائیں گے، بیویاں خامند بھول جائیں گی، خامند بیویوں کو بھول جائیں گے، بھائی بھائی کو بھول جائے گا. وہ تو اگلا جہاں بہت ایسے ہو جاتے ہیں. جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے. جس حال میں دنیا میں انسان کی زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے، مجھے پکڑ، میرا کندھا ہلا کے کہہ رہا ہے، آپ کا جتنی بہنیں آئی بیٹھی ہیں، جتنی بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، جتنی بیویاں آئی بیٹھی ہیں، جتنی مائیں آئی بیٹھی ہیں، جتنی ماسی خالہ چاچی پھوپھی آئی بیٹھی،
جتنے یہ باپ بیٹے بھائی آئے بیٹھے ہیں، جتنے یہ چاچے مامے اور پھوپھے آئے بیٹھے ہیں، اور جو جاہے بازار میں بیٹھے ہیں، اور جو وہ امریکہ افریقہ میں پھر رہے ہیں، اللہ یوں لگتا ہے جیسے اتر کر ایک ایک کو کندھے سے پکڑ کے کہہ رہا ہے میری بندی بنانے والا میں ہوں، اور تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، کیا میں بھی تیرے بارے میں کوئی برا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی تجھے تنگی میں ڈال سکتا ہوں؟ تیری ماں خود بھوکی رہ کر تجھے کھلاتی ہے، خود جاگ کے تجھے سلاتی ہے، تو سوچ میں تو تیری ماں سے 70 کا مطلب عربی زبان میں 70 نہیں ہوتا، عربی زبان میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے حساب، کوئی حد نہیں۔ میری بندی میرے بندے، میری جو تجھ سے محبت ہے وہ تیری ماں سے لامحدود گنا زیادہ ہے۔ جب میں تمہیں کہتا ہوں یہ میری بات مان، نماز پہ آ جا، مصلی بچھا دے، سجدے پہ سر رکھ دے، پردے میں آ جا، نکلنے سے نہیں روک رہا ہوں میری بندی، میں تجھے کہہ رہا ہوں جا اپنے کام کے لیے نکل، پر پردے میں نکل، جسم کو چھپا کے نکل۔ جب روزہ تو میں کہتا ہوں روزہ رکھ، جب تو بیٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، جب تو بہن بنتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائیوں کی خدمت کر، اور جب تو بیوی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں خامن کی خدمت کر، اور جب تو بیٹا بنتا ہے تو میں کہتا ہوں باپ کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، جب تو بھائی بنتا ہے تو میں کہتا ہوں بہن کی خدمت کر، جب تو خامن بنتا ہے تو میں کہتا ہوں بیوی کا حق ادا کر، جب تو باپ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں اولاد کی تربیت کر، جب تو تاجر بنتا ہے تو میں کہتا ہوں سچ بول، صحیح بول، جب تو زمیندار بنتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی زمین کی غلوں سے تکبر میں مت آ، بلکہ غریبوں پر بھی خرچ کر، اپنے اوپر بھی خرچ کر، جب تو بادشاہ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں عدل کر، اور جب تو طاقت میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں انصاف کر، جب تو کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں ظالم کا ساتھی نہ بن۔ یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تیرا خیر خواہ نہیں ہوں، مجھے بڑا خیر خواہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میرے جیسا قدردان تم دنیا میں کوئی نہیں پاؤ گے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری قوم نے توبہ کر لی، جا۔ وہ جا رہے تھے تو راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا تھا، کچے گھڑے اور بچی میں پکانے کی، تو یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کمہار سے کو ایک گھڑا توڑ دے، تو وہ گیا، یونس علیہ السلام کہنے گا بھائی یہ گھڑا تو توڑ دو، وہ کہنے گا کیوں، کس لیے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خود توڑ دوں، کیوں؟ تو یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ، وہ کہا میں نہیں توڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس یہ مٹی کا گھڑا توڑنے کو تیار نہیں، تو مجھ سے میرے بندے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ مجھ سے مروا رہا تھا، دیکھ انہوں نے توبہ کر لی ہے، وہ میرے بن گئے ہیں، مجھ سے صلح کر لی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم یہ ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ایسا شفیق کریم رحیم رب کہیں سے نہیں ملے گا، نہ پاؤ گے نہ ملے گا۔ وہ رہے مہربان، وہ کریم، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ سارے خوبصورت صفات کا مالک، اور وہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البقي الرب جل جلالہ۔ یہ میرا خوبصورت اللہ ہے۔ کوئی ہے ایسا آقا لا کے کوئی خالہ کے دکھا دے، ایسا اللہ لا کے دکھے، اس اللہ کو سجدہ نہ کرنا، اسی کا وجود دیا ہوا، اسی نے آنکھیں دی، اسی نے ماتھا دیا، ماتھے کے جھومر کو عورتوں نے اپنا زیور سمجھا۔ میں کہتا ہوں سجدے کے نشان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لے، دنیا کے سرمے کو اپنی آنکھوں کا زیور سمجھا۔ میں کہہ رہا ہوں
حیا سے اپنی آنکھوں کا سرما سجا لے، اپنی آنکھوں کو سجا لے حیا کے سرمے کے ساتھ۔ زیب و زینت سے باہر آنا کمال سمجھا، میں کہہ رہا ہوں چھپ جانا اپنا کمال بنا لے۔ ہیرا چھپا ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں، موتی چھپا ہوا ہوتا ہے صدف کے بیچ میں، دانا گندم کا چھپا ہوتا ہے سٹے کے اندر، مکھی کا دانا چھپا ہوتا ہے تہ در تہ پردوں کے اندر۔ قیمتی چیزوں کو سر بازار نہیں پھینکا جاتا، قیمتی چیزوں کو سر بازار نہیں ڈالا جاتا۔ پردہ ہوتا ہے، دیکھتے نہیں ہو کوئی پھل بتاؤ جو پردے کے بغیر ہو، اللہ نے ہر پھل پہ پردہ لگا دیا۔ جس میں بھی کوئی چیز پرمغز ہے، جس میں بھی کوئی چیز مفید ہے، جتنی زیادہ مفید ہے اللہ اتنا اس کو پردوں میں چھپاتا چلا جاتا ہے، اسے پردوں میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا سامان بنایا، ماؤں سے تو نسل چلتی ہے۔ ماؤں کی گود جب ہری ہوتی ہے تو جہان بھی ہرا ہوتا ہے، جب ماؤں کی گود میں ویرانے ہوتے ہیں تو سارا جہان ویران ہو جاتا ہے، جب ماؤں کی گود خشک ہوتی ہے تو جہان خشک ہو جاتا ہے، جب ماؤں کی گود میں خزاں ہوتی ہے تو جہان میں خزاں آ جاتی ہے، جب ماؤں کی گود میں بہار ہوتی ہے تو ماؤں میں طبیعت کا نظام ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر جیسے کیکر پر کانٹے اگتے ہیں ایسے ماؤں کی گود سے قاتل نکلتے ہیں، زانی نکلتے ہیں، شرابی نکلتے ہیں، آوارہ نکلتے ہیں، جسم فروش نکلتے ہیں، عصمت فروش نکلتے ہیں، انصاف سے لوٹنے والے نکلتے ہیں، انسانیت کے قاتل نکلتے ہیں۔ اور جب ماؤں کی گود ہری ہوتی ہے تو کوئی سیف اللہ بن کے نکلتا ہے، کوئی بارک بنتا ہے، اور کوئی پھر جانی بن کے نکلتا ہے، کوئی رابعہ بصری بن کے نکلتی ہے، اور کوئی سر سکھتی بن کے نکلتا ہے، کوئی معروف کرش نکلتا ہے، کوئی اور کیا بن کے ہے کیا منہ دیکھو پیچھے دیکھو۔ جب ماؤں کی گود ہری تھی تو ایسے ہیرے جواہرات وجود میں آئے کہ عالم کو چمکا دیا۔ آج کی ماں کی گود بانجھ ہو چکی ہے، بانجھ ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ساری مائیں بے اولاد ہیں، آج کی سارے باپ بے اولاد ہیں۔ کیا مطلب؟ اولاد سے تو گھر پڑے پڑے اولادیں ہیں، وہ نہیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا، جنہیں دیکھ کر ان کے محبوب خوش ہوتا، جن کے ذریعے پر اسلام فخر کرتا، جن کے ذریعے سے دھرتی فخر کرتی۔ ایمان والی عورت جب سجدے میں سر رکھتی ہے، جب ایمان والا مرد سجدے پہ سر رکھتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہوا زمین کے جگر میں جاتا ہے، 40 دن کی بارش، یہ میرا ایسے تجزیہ ہے، 40 دن کی بارش سے وہ ٹھنڈک زمین میں نہیں آتی جتنا ایک آنسو کسی مومن مرد عورت کا زمین کو ٹھنڈے کا زمین 11 دن نہیں، میرے بہن تمہاری آنکھ کا آنسو تحت سرا کر ٹھنڈے کا۔ یہ عورت ہے، اس کانے گئے ہیں کہ اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس پر اتنا ناچا گیا ہے کہ اس کے رونے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس پر اتنا زنا ہو رہا ہے کہ یہ پھٹنے کو تیار ہے، اس پر ماں باپ کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ پہاڑ ریزہ ہونے کو تیار ہیں، اس پر ایسے خوفناک گناہ ہو رہے ہیں کہ آسمان کی چھت ٹوٹنے کو تیار ہے، زمین آسمان بے نور ہونے کو تیار ہے۔ میرے بھائیوں میں تم اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آؤ، اس زمین کو آباد کرو سجدوں سے۔ یہ ناچنے کے لیے بنائی گئی کون سی شادی ہے منڈی بہاؤدین جہاں لڑکیاں ناچ ہوں اور لڑکے نہ ناچتے ہوں اور مہندیاں نہ رچائی جاتی ہوں، ادھر ہندوستان سے دشمنی، ہندو ہمارا ازلی دشمن، ادھر کون سی بیٹی ہے جس کی مہندی کی رسم نہ ہوتی ہو اور جس پر ڈھول نہ بجتے ہوں، جس پر مراسی نہ ناچتے ہوں، سیرے نہ باندھے جاتے ہوں اور آگے بینڈ باجے نہ بجتے ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، کچھ تو میری سنو میں جنوں میں کیا کیا بک رہا ہوں۔ میں اب نہ رہا، میں تو ڈاکیا ہوں، ڈاکیا قاصد پہلا اپنا نہیں، اللہ کے رسول کا پیغام لایا ہوں کہ جو وفا کے قابل ہیں ان سے وفا کرو۔ موقعوں کی وفا مٹ جاتی، بیویوں کی وفائیں مٹ جاتی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتار دی، ہم اپنے باپ کی جگہ نہیں مر سکے، اپنی ماں کو قبر میں ڈال کے آ گئے، بلا دیا، ان کی جگہ نہیں مر سکے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو موت پر بھی ساتھی، زندگی میں بھی ساتھی، رات کا بھی ساتھی، اندھیروں کا بھی ساتھی، اجالوں کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی۔ قبر میں بھی آ رہا، قبر میں بھی رہا، دائیں طرف نماز آ رہی ہے، بائیں طرف قرآن آ رہا ہے،
سر کے اوپر روزہ آ رہا ہے، پاؤں کی مدد کو چلنے والے قدم آ رہے ہیں، اور صبر آ رہا ہے، اور تقویٰ آ رہا ہے، منکر نکیر آ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، نیک اور ہے کیا بتاؤں، رابعہ بھی ایک عورت تھی، اتنی ہزاروں عورتیں بیٹھی ہیں، میرے رب کی قسم عورت ہونے کے ناطے رابعہ کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا تاریخ کے صفحات میں۔ کسی عورت کے مقام بنانے کے لیے پہلی چیز خاندانی ہونا ضروری ہے، خاندانی ہو، پھر اس کے بعد حسن و جمال ہو، پھر اس کے بعد دولت ہو، پھر اس کے بعد صاحب اولاد ہو۔ اگر یہ چار باتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ خاندانی نہیں ہے تو قیمت گھٹے گی، اور خوبصورت نہیں ہے قیمت اور گھٹے گی، اور اگر وہ مال والی نہیں ہے تو قیمت اور گھٹے گی، اور اگر وہ ویسے ہی بے اولاد ہے، بانجھ ہے، تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے، رابعہ میں یہ چاروں باتیں موجود تھی، ایک بات بھی ایسی نہیں جس کی وجہ سے 1300 سال کے بعد منڈی بہاؤدین کے گرلز اسکول میں ہزاروں مستورات کو رابعہ کا قصہ سنایا جائے، رابعہ کی کہانی سنائی جائے، اس میں سے ایک بات بھی رابعہ کے پاس کوئی نہیں۔ وہ خاندان کی غلام تھی، حبشی، کالا رنگ تو کوئی بڑی بات نہیں، نئے نقش بھی ایسے بھدے، شکل خاندان کی غلام، نمبر 2 شکل کی حبشی، نمبر 3 غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، نمبر 4 بانجھ تھی، اولاد کے قابل نہ تھی، خامد کا جوانی میں انتقال ہو گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور روز کا دستور تھا نہانا، کپڑے بدلنا، رات کو خامد کے پاس آ جانا، آپ میری خدمت کی کوئی ضرورت؟ وہ کہتے نہیں، پھر کہتے مجھے اجازت، وہ کہتے اجازت، تو پھر مسلح ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی، رب ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی، پھر رات مسلح پہ کٹ جاتی تھی۔ جب خامد کا انتقال ہو گیا تو حسن بصری جیسے خوبصورت عالم، حسن بصری جیسے محدث، مفسر اور مجاہد اور کیا کیا القابات، وہ خود چل کے آئے، خود رابعہ مجھ سے شادی کر لو، خود نکاح کا پیغام لے کر آئے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فرمائے میرے 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لوں گا۔ کب بولو؟ کب میں جنتیوں کے دوں، مجھے کچھ نہیں کہا، کب بولو؟ جب نامہ اعمال اڑایا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ تو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کب بولو؟ جب اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں کو تولے گا، میرے گناہ بڑھیں گے کہ نیکیاں بڑھیں گی؟ کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ کب بتاؤ میں پترا کے کوئی نکل جائیں گے، کوئی گر جائیں گے، میں گر جاؤں گی کہ پار نکلوں گی؟ کہ میں نہیں جانتا، کا پھر جاؤ میں فارغ نہیں، مجھے تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خان میں کسی کو ملی، اپنی خادمہ کو ملی، رات کو انتقال ہوا، فرمایا کسی کو خبر نہ کرو، پڑوسیوں کو بلاؤ، میری اس گودڑی میں جس میں نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا راتوں کو اٹھ کر، یہی میرا کفن بنا دینا، اسی میں مجھے دفن کر دینا، صبح لوگوں کو بتا دینا کہ ایک بوجھ زمین پر تھا جو اتر گیا ہے۔ ایسی عورتیں بوجھ تو میں اور آپ ہیں، بوجھ تو میں اور آپ ہیں، جن کا سر سے لے کر پاؤں گناہوں میں ڈوبا ہوا، جن کے ماتھے سجدوں سے خالی ہو گئے، جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہو گئی، جن کے کانوں میں موسیقی کا زہر گھل گیا، جو ماؤں سے نافرمان ہو گئے، باپ کو آنکھیں دکھانے لگے، بیویوں کا حق ضائع کرنے لگے، خامدوں کا حق ضائع کرنے والی ہم ہیں، ہم زمین پر بوجھ۔ کسی خادمہ کو خواب میں کب منکر نکیر آ گئے قبر میں، مجھ سے کہنے کے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو نہ بھلایا، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ جواب کیا دیا؟ تو میں نے کہا جس رب کو میں 40 برس نہ بھلا سکی، اس رب کو 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کر میں بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے بس کرو، آگے کیا پوچھنا، آگے کیا پوچھنا، ایسی موت مرو میری بہنوں۔ آج کی عورت کے پیچھے مت چلو، آج کی عورت مغرب کی طرف کھسک رہی ہے، آج کے نوجوان مغرب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ میں آپ کو فاطمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو خدیجہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔
جنت کی عورتوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی میں غلامی میں آپ کو لگا کے پاؤ چلو ان کے ساتھ اٹھا جائے. یہ نہ ہو کہ تو اللہ کہے تیرے کی بیڑیاں ہو جائیں تو زندگی منڈا اتری اور کل کو اس نے کھینچ کر مغرب کی آوارہ عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. ساری زندگی منڈی میں گزری اور کل کو اللہ تعالیٰ نے مغرب کے آوارہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہ وہ پکار ہے جو بڑے بڑوں کا پٹا پھاڑ کے رکھ دے گی. کلیجے پھٹ جائیں گے. موت ہوتی تو لوگ مر جاتے لیکن موت مر چکی ہے. کوئی سامنا کوئی اس وقت بچ نہیں سکتا جب چھوٹ عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹیں گے اور مردوں کو یہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں ان کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر جبڑا نیچے والے جبڑے کو پکڑ کے ایسے گھسیٹیں گے تو ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور کہیں گے واہ شبابا ہے ہماری جوانی پہ رحم کرو. تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں گے. عورتیں کہیں گے واہ فضیحتا ہماری شرم ہماری بے پردگی پہ رحم کرو. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں. تو بھائی اور بہنوں مل کے آ جاؤ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کے آ جاؤ. تمہارا یہ جہان بھی بنے گا تمہارا وہ جہان بھی بنے گا. اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو کھیل نہیں بنایا تماشا نہیں بنایا. یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کی دوڑ لگانے والے دیوانے ہیں اس کا خواب دیکھنے والے پاگل ہیں. اس کے لیے بڑے بڑے گھر بنانے والے وہ میرے بھائی وہ دنیا کے سب سے بڑے نادان انسان ہیں جو ٹوٹ جانے والے گھر کے پیچھے جنت کا گھر بھول گئے. مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کی جنت کو بھول گئے. یہ مسافر خانہ یہ اجڑ جانے والا گھر تو حرص و حوث کو چھوڑ لیا. مت دیش بدیش پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پھینسا بیل شکر کیا گھومی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ میرے بھائی وہ سب سے بڑے نادان انسان ہے جو ٹوٹ جانے والے گھر کے پیچھے جنت کا گھر بھول گئے. مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کی جنت کو بھول گئے. یہ مسافر خانہ یہ اجڑ جانے والا گھر تو حرص و حوث کو چھوڑ لیا. مت دیش بدیش پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شکر کیا گھومی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ بیگم گئی وہ امیر گیا وہ امیرن گئی وہ غریب گیا وہ غریبن گئی وہ باورچی گیا وہ خانخامہ گیا وہ بادشاہ گیا وہ وزیر گیا وہ سپاہی گیا وہ ایس پی گیا وہ صدر گیا وہ وزیر اعظم گیا وزیر اعلیٰ گیا وہ سیکٹری بھی گیا وہ خانقاہ فروش بھی گیا کھاپڑی فروش بھی گیا بوٹ پالش کرنے والا بھی گیا لوہا بیچنے والا گیا کپاس گندم بیچنے والا گیا. اٹھ گئے جنازے قبرستان آباد ہوتے چلے گئے اور منڈی اجڑتی چلی گئی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں سوائے ہے کیا عرب شاعر تھے کل بیت ان طالت سلامتها یوما فتدرکها النقباء والحبب. کوئی منڈی کتنی آباد رہے کوئی گھر کتنا آباد رہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے اور ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی آباد نہیں ہوتا. ایک دن آئے گا منڈی پر کہ یہاں مکڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی. مکڑیوں کے جالے ہواؤں کی سنسناہٹ ہوائیں ختم مکڑیاں ختم انسان ختم اور میں اور آپ اللہ کے دربار میں ہوں گے اور اللہ براہ راست پوچھے گا میری بندی بتا آج کیا کر کے آئی ہے. آج اللہ کا نبی آج اللہ کے نبی کی قدر کر لو اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ. اس جیسا قدردان نہیں اس جیسا مہربان نہیں اس جیسا محبت کرنے والا نہیں. مجھے کوئی ماں بتاؤ جو 23 برس اس کی آنکھ کا آنسو نہ خشک ہوا ہو اپنی اولاد کے لیے. میں بتاتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے جو 23 برس اپنی امت کے لیے رویا ہے. مجھے کوئی باپ بتاؤ جو مسلسل 23 برس تڑپ گیا ہو اولاد کے لیے. میں بتاتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے جو 23 برس اپنی امت کے لیے تڑپا اور مچلا اور ایسا رویا کہ جس اللہ نے بھیجا تھا رونے کے لیے اس نے بھی کہا اتنا نہ رویا کر.
بچہ زیادہ پڑھنے لگ جائے تو ماں باپ خود کہتے ہیں تھوڑا آرام کر لے، اتنا نہ پڑھا کر۔ میرا اور آپ کا نبی اپنی امت کے لیے ایسا بے قرار ہوا، ایسا رویا، ایسا تڑپا، ایسا مسئلہ کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے۔ نہیں 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 نہیں، تو اپنے آنسو روک روک روک، کیوں رو رہے، تڑپ رہے؟ اے میرے مولا، میری امت طائف کے پہاڑوں سے پوچھو جا کر کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے۔ کائنات کی افضل ترین ہستی 3 میل پتھر پڑے، اور ایسے پتھر پڑے کہ لہو لوہان، جوتے میں خون اور جوتا چپک گیا، بے ہوش ہو کے گرے۔ زید نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کا باغ تھا، دشمن کے باغ میں پناہ لی ہے، اور ہائے ہائے آج اس کی امت ہی اس کی قاتل ہے۔ اور اس وقت یہ حال تھا کہ قاتلوں کو جو چاہتے تھے کہ ہمارا داؤ لگے اور ہم محمد کو قتل کر دیں، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ان کا عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا جس میں پناہ لی۔ وہ جو جان کا دشمن تھا، جب ہمارے نبی کو لہو لوہان دیکھا تو جانی دشمن کے بھی آنکھوں میں پانی آ گیا، کہا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ خود جا کر انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھ کر لایا اور آگے جا رہا تھا، خود دینے کے لیے پھر شرم آڑے آئی، غلام کو بھیجا، کہا اس سے کہنا میں تمہیں خون کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رکھ۔ جس کو دشمن بھی کھلانے پہ مجبور ہو گئے، اس کی امت اسے برباد کرنے پہ آ گئے۔ شادی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے، تو کیا کر رہے ہو؟ کہ جی بچی ہیں خوشی کر رہی ہیں، بچے ہیں خوشی کر رہے ہیں، وہ کچھ اللہ کے رسول کو بھی خوش کر لے۔ شادی ہو رہی ہے، چاچے کو منا کے لاؤ، مامے کو منا کے لاؤ، پھوپھی کو منا کے لاؤ، وہ بھائی کو منا کے لاؤ، وہ دادے کو منا کے لاؤ، وہ برادری کو منا کے لاؤ۔ اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے، اور میرے بھائیوں چاچے مامے ہم منانے چل پڑتے ہیں، روٹھے یار منانے چل پڑتے ہیں۔ اور میں یوں کہتا ہوں جس رب نے یہ دن دکھایا کہ اولاد جوان ہوئی اور ہم نے ان کی شادی کا فرض ادا کیا، اور جس نبی کی دعاؤں سے آج ہم انسان بن کے زندہ ہیں، اور اس کے رونے کی طفیل آج ہم انسانی شکل میں ہیں، اگر وہ رو 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 کر ہمارا مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج منڈی میں کوئی انسان نظر نہ آتا، جانور پھر رہے ہوتے۔ تو اس میراثیوں کو بھی خوش کر رہے، مسلیوں کو بھی خوش کر رہے، اور اللہ کے رسول کو بھی تو خوش کر دو، اس کو بھی تو خوش کر دو۔ فاطمہ کی بھی تو بارات گئی تھی، فاطمہ کی بھی تو نکاح ہوا تھا۔ کوئی ہے دنیا میں ایسی بیٹی پیش کر کے دکھا، ایسی بیٹی جب پل صراط سے گزرے گی تو میدان حشر میں اعلان ہوگا نظریں جھکا لو، فاطمہ پل صراط پہ آ رہی، میں تو ادھر اپنی بہنوں کو کھینچ رہا، یہ مغرب کی طرف جا رہی ہیں۔ منڈی جیسے شہر میں بے پرد ایک دیہاتی شہر ہے، اور اس میں عورتوں کے پردے اتر گئے۔ ہے کہاں چلی گئی مائیں تربیت کرنے والی؟ ہماری مائیں مر گئی، گھر ویران ہو گئے، ٹیلی ویژن نے کیبل نے ہمیں آگ لگا دی، اپنے ہاتھوں سے گھر جلا دیا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینی چکا، اس گھر کو ہاتھ رکھے گھر کے چراغ، اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ شادی والے ہیں جو دکھ کا گھر دیکھتے اور ہنستے ہیں، جو پھڑکتے شولے دیکھتے اور ہنستے ہیں۔ اس ذمہ دار کو پوچھے جس کی فصل جل گئی ہو، اس کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے، ایک بھینس مر جائے لوگ رو اٹھتے ہیں، اور ان کی نسل کو آگ لگ گئی، ان کی نسل کو آگ لگ گئی، وہ کیسے خوش بات کر رہے۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں بنو، اس کی بھی نکاح ہوا، مسجد میں نکاح ہوا، بارات پتہ کیسے گئی تھی بہتوں کو نہیں پتا ہوگا۔ حضرت علی آئے، یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، آپ کہتے جاؤ ڈھول لے کے آؤ، بینڈ لے کے آؤ، باجو لے کے آؤ، بارات لے کے آؤ، پھر میں دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا رخصتی کر دیتے ہیں، نکاح 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ گھر تشریف لائے، فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، میرے کانوں میں آواز پڑی کہ آپ نے کسی کو کہا ام ایمن کو بلاؤ۔ ام ایمن، ایمن کی ماں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندھی ہیں، آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے شادی کر لے۔
وہ آ گئی گھر آئی تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ اور عشاء پڑھ کے میں آؤں گا، ان سے کہنا میرا انتظار کریں۔ یہ فاطمہ کی بارات جا رہی کہ اپنے قدموں پہ چل کے جا رہی، نہ باپ چھوڑنے گیا، نہ اور جو مائیں ہیں آپ کی 9 بیویاں ہیں پاکیزہ مائیں، امہات المؤمنین، مقدس مائیں جن جیسی کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتی، عائشہ جیسی ماں اور زبیریہ جیسی ماں اور ام سلمہ جیسی مائیں سب موجود۔ فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ ام ایمن اور فاطمہ قدموں پہ جا رہی ہیں، نہ کوئی کپڑے بدلے، نہ کوئی مہندی رچائی، نہ کوئی ڈھول، نہ تماشا، نہ باجا نہ گاجا، نہ میلہ نہ ٹھیلا، اور جا کر ام ایمن نے دستک دی، علی باہر نکلے، حیران یہ کیا کہ اپنی امانت سنبھالو، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عشاء پڑھ کے میں آؤں گا۔ یہ حضرت فاطمہ کی بارات گئی تھی جو 2 جہان کے سردار تھی، 4 بیٹیوں نے سب سے پیاری بیٹی، سب سے محبوب بیٹی، 3 بیٹیوں کو تو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا تھا، ان کی جنت تو دیکھ لی تھی۔ فاطمہ کو جاتے ہوئے کہا تھا تو رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی، انتقال کا وقت قریب تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کو ذرا باہر نکل گئے تو آپ نے خادمہ سے فرمایا پانی رکھو، تو پانی رکھا تو مجھے غسل کرواؤ، غسل فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا میری چارپائی کمرے کے درمیان میں کر دو، انہیں درمیان میں کر دی، پھر قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگی اب میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، مجھے اب غسل نہیں دینا، اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے پاس چلی گئی، اور اس سے ایک دن پہلے اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ دیکھو اسماء میرے کوئی جنازے کا ایسا انتظام کرو کہ میری لاش کا بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کوئی کہے گا نبی کی بیٹی لمبی تھی، کوئی کہے گا چھوٹی تھی، کوئی کہے گا موٹی تھی، کوئی کہے گا پتلی تھی، ایسا میرے پردے کا انتظام کرو۔ مرنے کے بعد تو جسم کا ناتا روح سے ٹوٹتا ہے، تو جسم تو کوئی مکلف نہیں رہتا شریعت کا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بیٹی بن جاؤ، ان کے بیٹے بن جاؤ جو مرنے کے بعد بھی اپنے لیے حیا کی چادر کا انتظام کر رہی ہیں، کا کوئی انتظام کرو۔ انہوں نے کہا میں حبشے میں گئی تھی ہجرت کے لیے، وہاں میں نے دیکھا تھا جب کوئی عورت مرتی تھی تو اس کی چارپائی کے اوپر ایسے لکڑیاں گول کر کے جیسے یہ خیمے کی لکڑی کی چوب ایسے لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور اس سے جنازہ اٹھاتے ہیں، اندر نہیں پتہ چلتا لمبا چھوٹا موٹا پتلا، بس جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہی انتظام کرنا ہے۔ اس طرح حیا کے ساتھ دنیا سے اٹھ کر گئی ہیں، اس لیے تو اوپر کے یہ مقامات دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں اگر ادھر جاؤ ادھر آؤ، ادھر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں اور کامیابیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو مقام بخشا ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑا، خامد کے ذمہ کمانا لگا دیا۔ دیکھو نا مہر کس چیز کا نام ہے؟ کوئی 500 روپیہ کسی کی بیٹی کی قیمت، 5 کروڑ روپیہ، 5 ارب روپیہ، 5 خرب روپیہ کسی کی بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مہر اس لیے ہے کہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامتی چیز ہے کہ مرتے دم تک یہ اب لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا اور یہ لڑکی گھر بیٹھ کے کھائے گی۔ اس خامد کے ذمہ ہے اس بچی کو کھلانا، یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں دستور تھا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے تھے۔ ہمارے پنجاب کا بھی دستور ہے، میں بھی مردان سے ہو کے آ رہا ہوں، پٹھانوں کا بھی یہی دستور ہے اور سارے میرے خیال میں پاکستان میں یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا۔ اور یہ ذمہ دار تو بڑے ظالم ہیں، یہ تو جب وراثت کی جائیداد منتقل ہوتی ہے بہنوں کی طرف تو وہ بھی پٹواریوں سے مل ملا کے اور بہنوں کو مجبور کر کے زمین اتروا کر اپنے نام لگا لیتے ہیں۔ اور پتہ نہیں مجھے تاجروں کا نہیں پتا، لیکن تاجر بھی کوئی نہیں دیتے، صرف جو جہیز دے دیا وہی ہے تیرا حصہ۔ اور میرے بھائیوں جو بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے، نہ انہیں نمازیں قبر کے عذاب سے بچا سکیں گی اور نہ انہیں حج، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ تصوف، نہ مدرسہ، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ تلاوت۔ میرے بھائیوں قرآن کے اتنے بڑے حصے کا انکار کر کے یہ لوگ مرتے ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں۔
ان کو دوزخ کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ان کو قبر کے جھٹکے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اگر قبر ایک دفعہ جھٹکا دے دے تو اس کے جھٹکے کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دیتی۔ حضرت زینب آپ کی بہت پیاری سب سے بڑی بیٹی، آپ ان کو قبر میں ڈالتے بڑے غمگین تھے۔ جب باہر نکلے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین تھے، نکلے تو بڑے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی بیٹی پر عذاب قبر کا ڈر تھا، میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری بیٹی کو اس سے بچا لے، تو میرے اللہ نے میری بیٹی کو بچا دیا، ورنہ اگر قبر ایک دفعہ کسی کو پکڑ لے اور جب وہ یوں اس کی دیواریں آپس میں مل کر جھٹکا دیتی ہیں تو اس جھٹکے کی آواز مشرق اور مغرب کی ساری کائنات سنتی ہے۔ قبر مٹی کا گڑھا نہیں ہے، زندگی شروع ہو جاتی ہے، جزا سزا کے نظام چل پڑتے ہیں، جزا سزا کے نظام چل پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں سنو 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 میری سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، قاصد ہوں، اللہ اس کے رسول کا پیغام لایا ہوں۔ ہمارے ذمہ داروں میں دستور ہے جو جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں ڈاک نہیں بھیجتے، وہاں نوکر بھیجتے ہیں۔ وہ جب نوکر کارڈ لے کر جاتے ہیں تو ہر ذمہ دار اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، وہ خوش خوش واپس آتا ہے۔ بھائیو میں بھی اللہ کے رسول کا نوکر بن کے ڈاکیا بن کے آیا ہوں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ یہاں سے اٹھو تو فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، یہاں سے اٹھو تو اللہ کے رسول کے غلام بن کے اٹھو، باغی بن کے نہ اٹھو، توبہ کر جاؤ، لوٹ جاؤ اللہ کے رسول کی طرف، آ جاؤ اس مبارک زندگی کی طرف جہاں عزت ہی عزت ہے، عورت کا بے فرد ہونا کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا، الف لام سے والناس تک میں نے کسی نظر سے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 10 دفعہ دیکھا، 50 دفعہ دیکھا، 100 دفعہ دیکھا، مجھے صرف حضرت مریم کا نام نظر آیا اور کسی ایک عورت کا مجھے قرآن میں نام نظر نہیں آیا۔ ہر عورت کا ذکر اس کے خامد کی نسبت سے، امراۃ العزیز، امراۃ فرعون، امراۃ نوح، امراۃ لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ کہہ سکتا تھا نیک عورت ہے۔ امراۃ العزیز زلیخا، اللہ کہہ سکتا تھا گورنر کی بیوی بدکار عورت ہے، زلیخا بری عورت ہے، آسیہ اچھی عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آسیہ کا نام لیا نہ زلیخا کا نام لیا۔ امراۃ العزیز کون تھی؟ زلیخا۔ امراۃ فرعون کون تھی؟ آسیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے۔ حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں کی آیا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کو، حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے واضح الفاظ میں فرمایا میرا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر عورت کی نسبت سے ذکر کیا ہے، نام سے ذکر نہیں کیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں، چہرہ کھول کے باہر آنا کیسے پسند ہو؟ مسلمان عورت کا نام حیا ہے، مسلمان عورت کا نام پردہ ہے، مسلمان بیٹی کا نام پردہ ہے۔ سج کے آنا اس کی شان نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں چھل کے باہر پھینکے جاتے ہیں، کبھی کیلے کا گودا بھی باہر پھینکا گیا، کبھی بادام کا گودا بھی باہر پھینکا گیا، بادام کے چھلکے پھینکے جاتے ہیں، کدو کے چھلکے پھینکے جاتے ہیں، کریلے کے چھلکے باہر پھینکے جاتے ہیں، کھیچڑے باہر پھینکے جاتے ہیں، گوشت نہیں پھینکا جاتا، کیلے کا مغز نہیں پھینکا جاتا، اخروٹ کا مغز نہیں باہر ڈالا جاتا، چھلکے باہر ڈالے جاتے ہیں۔ تو کیوں مغرب کی بیٹیاں بننا چاہتی ہو جو ماں کا روپ مٹا چکی؟ وہاں کوئی عورت ماں کی شکل میں قبول نہیں ہے، بیٹی کی شکل میں قبول نہیں ہے، بہن کی شکل میں قبول نہیں ہے، بیوی کی شکل میں قبول نہیں ہے، دادی کی نانی کی شکل میں قبول نہیں ہے۔ صرف ایک شکل میں قبول ہے کہ محبوبہ ہو، معشوقہ ہو، جب تک اس سے عشق ہے اور اس سے لذت ہے، زندگی کا ساتھ ہے۔ یوں ہی جی بھر گیا، مرد تو بے وفا ہوتے ہیں، عورتوں سے زیادہ مرد بے وفا ہوتے ہیں، ان طوطا چشم ہوتے ہیں، عورت میں وفا کا مادہ مردوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں وہ ایسے نہیں قائم کی، وہ ایسے نہیں قائم کی۔
جاؤ دیکھو وہاں کی عورت کس قدر قابل رحم ہو چکی ہے. جب اس سے جی بھر جاتا ہے اسے جیسے یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے پسینہ پوچھ کے میں ایسے پھینک دیتا ہوں, وہاں کی عورت کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے. وہ کسی شکل میں نہیں قبول سوائے اس کے کہ محبوبہ بن کر رہے. تو کیا عورت صرف معشوقہ کی شکل میں باقی رہتی ہے؟ بیٹی کا روپ کہاں گیا؟ بہن کا کہاں گیا؟ بیوی کا کہاں گیا؟ ماں کا کہاں گیا؟ پھوپھی کا کہاں گیا؟ خالہ کا کہاں گیا؟ اللہ نے کیسا پیارا دین دیا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے بعض ایسے بے وقوف ہیں بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے. گھر گزر گئے, بیٹی پیدا ہو گئی, ارے ظالم اندھے دیوانے پاگل, اس بچی کے بس میں ہوتا تو تجھے بچہ دے دیتی. تو آسمان والے کے فیصلے ہیں. دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کی پہلی بیٹی زینب پیدا ہو رہی, دوسری رقیہ پیدا ہو رہی, پھر جا کے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو پہلی بیٹیاں عطا فرمائی. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے برا نہ منایا, منہ نہ چڑھایا, خوشی خوشی خرچ کیا تو وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جس نے 3 بیٹیوں کو پالا اور ان کی شادی کر کے روانہ کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا میں اور وہ ایسے ہوں گے. میری 2 انگلیاں دیکھنے کا ایسے, چھوٹی یہ درمیان والی انگلی اور ادھر والی انگلی شہادت کی انگلی, تو آپ نے ایسے جوڑ کر فرمایا کہ ایسے. ایک شخص کھڑے یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹی ہوں, آپ نے کہا 2 ہوں تو بھی میں اور وہ ایسے ہوں. ایک اور کھڑے یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو, کہ 1 بھی ہو تو میں اور وہ ایسے ہوں گے. اچھا جس کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے یا 2 بہنیں دے اور وہ تنگ دست ہوں اور وہ ان پہ خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائیں یا یہ مر جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور لوگ بہنوں کا حق چھین لیتے اور اللہ شادی کے بعد بھی ترغیب دے رہا ہے کہ خرچ کرتے رہو بہنوں پر, ان کو دیتے رہو. ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا, ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا. بہن بھائیوں کے رشتے اتنے سستے نہیں ہیں کہ 4 ٹکوں پہ انہیں توڑ دیا جائے, 4 گول پہ اسے توڑ دیا جائے. ہے اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی جو بہنوں پہ خرچ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ بہنوں کا حصہ ہی اتار لے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اللہ نے قرآن میں سوال کیسے اٹھایا ہے, جائیداد کا سوال کیسے اٹھایا ہے. سوال جب عورتوں کو جو حصہ نہیں مل رہا عربوں میں تو قرآن میں سوال ایسے ہونا چاہیے تھا عورتوں کو کتنا حصہ یا اللہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے للانثى مثل نصف حظ الذکر کہ عورت کو اتنا ملے گا جتنا عورت کو لڑکے کا آدھا دیا جائے گا. جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. قرآن نے یہ سوال نہیں اٹھایا, قرآن نے سوال عجیب کر دیا. کیا کہا یا اللہ لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا, اور جن کو پہلے سے مل رہا ہے ان کا حصہ ختم کر دیا. قرآن کا طرز یوں آ رہا ہے جیسے ان کا حصہ ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہ ان کا حصہ ہوگا کتنا, پتہ نہیں کہ ہوگا کتنا. تو قرآن نے یوں سوال اٹھایا یا اللہ لڑکے کو کتنا دیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, ہم نے بیٹیوں کا حق ثابت کر دیا ہے, ہم نے بیٹیوں کا حق واضح کر دیا ہے. 2 بیٹیوں کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. یوں اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے کہ لڑکوں کا حق ایک دفعہ پورا دیا اور بیٹیوں کے حق کو ثابت کیا. یہ منڈی والوں کو بتایا کہ بیٹیوں کو حق دیا کرو ورنہ مارے جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, کوئی چیز نہ بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے ادھر حق دیا, خامد کو کمائی کا حکم دیا, پھر میاں بیوی کے حقوق میں مرد کا حق افضل ہے, عورت کا حق, عورت کے حق مرد افضل ہے عورت سے. یہ افضلیت درجے کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ انتظام کے لحاظ سے ہے. یہ افضلیت یاد رکھنا. ساری دنیا کے مرد فاطمہ کو مل سکتے, آج سے سارے مرد رابعہ بصری کو مل سکتے. یہ درجے کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ انتظام کے لحاظ سے. یہ جو الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ فائز ہیں, مردوں کا عورتوں سے درجہ بڑا ہے انتظام کے لحاظ سے نہ کہ مرتبے کے لحاظ سے. قیامت کے دن عائشہ جیسی ماں کا کون مقابلہ کرے گا؟
کون سا مرد ہے جو عائشہ جیسی ماں کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ یہ دنیا کے نظام کے لحاظ سے ہے. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے ذکر کیا، مرد کا حق بعد میں ذکر کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کے برعکس ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے. ان عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے. فرمایا کہ عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا قرآن میں آیا. پھر اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. پھر بیویوں کو خامدوں کا حق سمجھایا. ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، خامد کا کیا حق بنتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیرا خامد سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہو اور اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکی ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر پائی. یہ تو چھوٹی سی بات سے منہ کو آ جاتی ہیں، ادھر یہ چھوٹی سی بات سے پٹائی کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات سے آگے گستاخی پہ آتی ہیں. دونوں کے حدود بیان فرما دی، دونوں کی ترتیب زندگی بیان فرما دی. ہمارا نبی گھر میں جھاڑو خود دیتا تھا، جھاڑو خود دیتا تھا، اپنی بیویوں کا ہاتھ بتا رہے. فرماتے میں آٹا گوندوں گا تم روٹی پکاؤ. آپ اما عائشہ سے کہہ رہے تو روٹی پکاؤ میں تیرے لیے آٹا گوندتا ہوں. کوئی ہے جو اپنی بیوی کے لیے آٹا گوند کے دے دے؟ الٹا ان کی پٹائی کر رہے. آپ آٹا گوند رہے، لوگ ہے خدیج عائشہ روٹی پکاؤ، جویریہ روٹی پکاؤ، سلمہ روٹی پکاؤ، گھر میں جھاڑو دے رہے اور کیا ہو رہا؟ اپنے کپڑے خود دھو رہے. 9 بیویاں کپڑے خود دھو رہے، 9 بیویاں کپڑے خود دھو رہے، ہنس رہے، مسکرا رہے. باہر آپ کی صفت ہے غمگین، اندر آپ کی صفت ہے مسکرانے والے. کانا ضحاکن بسامن. تو ایک اللہ تعالیٰ نے عورت کو یوں معاشی طور پر مضبوط کر کے پھر اس کے ذمہ کام کیا لگایا ہے؟ کام لگایا ہے کہ نسل کو اللہ اس کے رسول کی غلامی سکھاؤ، اس کو اللہ اس کے رسول کا غلام بناؤ. 15 سال دیے ہیں بیٹے کے لیے، 11 سال دیے ہیں بیٹی کے لیے. جب اس کو روانہ کرو تو اس طرح روانہ کرو پرائے گھر کہ یہ ایک مسلمان فاطمہ کی بیٹی بن کے جا رہی ہو. اور جب اس بچے کی شادی کرو تو ایسے کرو کہ یہ اللہ کے نبی کا غلام بن کے زندگی کا ساتھ نبھا رہا ہو. یہ تربیت آج ختم ہو چکی ہے، ہماری عورتیں تربیت سے غافل ہو چکی ہیں. بھائیو اور بہنوں، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ اور اس کے طرز زندگی کو اپناؤ. حضرت اس امت کی تو ابتدا بھی مانی ہو. ذرا 5000 سال پیچھے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. بے شک زمانہ دور ہے اور ماضی میں دیکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. 5000 سال پیچھے مڑ کے کون دیکھے؟ جس میں تصور کو تھوڑا پیچھے لے جاؤ کہ مکہ میں کالے پہاڑ ہیں اور ایک عورت مصر کی شہزادی 20-22 سال کی عمر میں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور خامد کو چھوڑنا ویسے ہی بڑا غم ہوتا ہے. بیویوں کے لیے سب سے بڑی قربانی خامد کی جدائی ہے، اور خامد جب ابراہیم جیسا ہو تو پھر جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے. خامد ابراہیم جیسا ہو تو جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر گھر کی بجائے صحرا ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے. پھر اس میں پانی بھی نہ ہو، کھانا بھی اور بڑھ جاتا ہے. کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے. اما ہاجرہ کی گود سے امت محمد کو وجود ملا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس گود سے نکلی ہے، اور اس ماں نے اسماعیل کو ایسے تیار کیا، ایسے تربیت فرمائی. 6 برس کا اسماعیل ہے یا 8 سال کا. ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کھڑے ہیں. بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت اس بچے کو یہ کہنا تھا بابا میں نہیں ذبح ہونا چاہتا، خواب تو نے دیکھا، چھری میرے اوپر چلا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت کا جواب. ہمارا ہے اولاد کو کہہ دو بیٹا پانی پلا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے. اولاد کو کام کہنے کو جی نہیں چاہتا. اور یہ دیکھو ایک ماں نے کیسے تیار کیا اپنا بچہ.
اس کو باپ کی صحبت نصیب ہی نہیں، اس نے باپ کو دیکھا نہیں۔ پہلی دفعہ اسماعیل اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کتنی محبت سے لکھتا ہوگا میرا ابا، یہ میرا ابا، یہ میرا ابا، اور اسے پتہ نہیں کہ ابا ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اور مینا کی وادی میں باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، ابا مجھے کیوں کرتے ہو؟ نہیں یا ابت، یا ابت، او ہو یا ابت، اسی ایک لفظ میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس اولاد کو کوئی ناگوار کام کہو کہتا کیا ہے ابو، کیا ہے اماں، اس کے لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی، کیا ہے ابو، کیا ہے اماں، کوئی تھوڑا سی بات بیٹا یہ کر لو، آج تو اولاد کی منتیں کرنی پڑتی، وہ آ کر کیا ہے، تو یہ نہیں یا ابت، وہ یہ سمجھ یا ابت، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ تو آ کہتے کیا مصیبت ہے بابا، اب میں چھوٹا ہوں، تجھے مجھے کر تو دے گا، کر لگے تجھے کرنا، میں معصوم بچہ کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ اس بات کی نفی ہو رہی یا ابت، یا ابت، ہائے میرے ابا آپ نے کیا کہہ دیا، یا آپ نے کیا کہہ دیا، میں اللہ پہ قربان ابتی، جیسے خوش ہو رہا جیسے بچوں کو کھلونا کا تو کیا بابا ابو اماں، تو اسماعیل یوں قربان ہونے کے لیے اچھل رہا۔ یا ابت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسماعیل خوش ہو کر بول رہے بابا ابو بابا یا ابت، کر دو میری مراد مل گئی، یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا۔ ابن قدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں، انہیں ایک روایت نکل تھی کہ جب انہوں نے کہا نا تیری کیا رائے ہے تو جواب دیا، اب وہ میری کیا رائے پوچھتے ہیں، اگر آپ مجھے ذبح کر دیں گے تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ اب اگلی سن اپنا کرتا اتارا اور کہا بابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، کہ میری کوئی بھی نشانی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو جب کبھی اسے میری یاد آئے گی تو میرے کرتے سے وہ تسلی پا لیا کرے گی، آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میری یاد اس کو ستائے گی میرے کرتے سے تسلی پائے گی، اور آپ میرے ہاتھ بھی باندھ دیں پاؤں بھی باندھ دیں، اللہ للجبین، ماتھے کے بل مجھے زمین پہ لٹائیں اور نیچے سے چھری چلائیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے کہیں آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، آپ مجھے الٹا لٹا دیں۔ جب ابراہیم جب ہاتھ باندھ رہے تھے پاؤں باندھ رہے تھے، قربانی پہ بکرے کے کیسے پاؤں باندھے جاتے ہیں، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، بچے کے ہاتھ پاؤں، بچہ کب ملا تھا 84 سال کی عمر میں، 84 سال یا 86 سال کی عمر میں، اب کیا عمر ہو چکی ہے، اب 92 برس کی عمر میں ہے، اور معصوم بچہ تو پرایا بھی پیارا لگتا ہے، اپنے بچے پر ہاتھ باندھے پاؤں باندھے لٹایا اور اس طرح اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھا، دیکھ رہے ہو مجھے، اور سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا جیسے بکرے کی گردن کو اٹھایا جاتا ہے، اور کہا ہے مولا اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ میرے دل میں اسماعیل کا خیال آتا تھا تو میری اس قربانی پہ میری اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر تو نے میرا امتحان لینا تھا تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور چھری چلا دی، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، ابراہیم کے الفاظ سن کر فرشتے پھٹ پڑے، مینا کی جان ہوتی تو مینا کی چیخ و پکار سنا، اور چھری چلا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، شاباش ابراہیم شاباش، یا ابراہیم شاباش، تو امتحان میں پاس ہو، ہم نے دیکھ لیا تیرا دل میرے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، عَذْلُ الْعَوَاذِ لِحَوْلَ قَلْبِ الطَّائِهِ وَهَوَى الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ، میں نے دیکھ لیا ہے ایسی مائیں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بکھری متا ہے، گم شدہ متا ہے جسے ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہ شاید یہ موتی اکٹھے ہوں اور یہ مالا پروئی جائے، پھر امت کے گلے کا ہار بنے،
ماؤں کی گود میں جب تربیتیں تھی تو نسلیں ایسی پیدا ہوئی جو ہدایت کے سورج بن گئے، چراغ بن گئے۔ عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کر لیا حجاج نے، 18 آدمی پاس رہ گئے، 3000 کا لشکر ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں صلح کی پیشکش ہو رہی ہے، کیا خیال ہے صلح کر لوں، جان بچ جائے گی؟ تو حضرت اسماء نے کہا، ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء نے فرمایا بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر برباد ہو گیا تو بھی اور تیرے ساتھی بھی، اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر صلح نہ کر، مجھے تیرا مرنا بھی عزیز ہے، تیرا جینا بھی عزیز ہے، تو اللہ پہ مرتا ہے تو مجھے تیری موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ماں تو کیا کہہ رہی، میں نے تو دنیا کا خواب بھی آج تک نہیں دیکھا، میں دنیا کے لیے تلوار کیسے اٹھا سکتا، میں نے تو دنیا کا خواب بھی نہیں دیکھا، تو میں دنیا کے لیے تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کفر میرے لیے تیرا مرنا بھی راحت ہے، آ جا گلے مل لے۔ ماں بیٹا آخری ملاقات کر رہے ہیں، ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ جب گلے لگایا تو ان کے کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ تھی، تو انہوں نے فرمایا یہ اندر کیا ہے؟ کہا یہ زرہ ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میری لاش خراب کریں گے۔ تو اسماء نے فرمایا بیٹا ایک جملہ بولا جو عرب میں ضرب المثل بن گیا، الشاۃ المذبوحۃ لا یعلمها الصلاۃ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کھینچنے کا درد اسے کوئی نہیں ہوتا، جا مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے۔ اپنے ہاتھوں سے زرہ اتروا دی اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو روانہ کیا۔ صبح سے شام تک دو ہاتھوں میں تلوار 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا تو ان کے قریب نہیں آ سکا، اثر ہو گئی اور کوئی ان کے قریب نہ پھٹک سکا۔ تو انہوں نے پھر جبل ابی قبیس کے اوپر سے پتھر مارنے شروع کیے، ایک پتھر آ کر ماتھے پر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا سیدھا سینے پر گرتا ہوا پاؤں کے پنجوں پر آیا۔ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا وَعَلَى الْأَخْبَارِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ، ہم وہ نہیں ہیں جو کمر پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پنجوں پہ مہندی لگاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو کمر کے زخم سے ایڑیوں کو خون آلود کریں، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے اپنے پنجوں پہ مہندی لگاتے ہیں۔ اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس سے کھڑے نہ ہو سکے، گر گئے، سوڈانیوں نے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اس وقت آخری الفاظ ہے کہ اسماء ان قتلت لا تبکینی، اے اماں اب میرا پیغام آئے گا، موت کا رونا نہیں، تو نے مجھے خود ہی بھیجا تھا۔ لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے دین کو نبھایا، اپنی شرافت کو نبھایا اور میرا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، البتہ صارم لعنت به یمینی، تلوار آخر وقت تک میرے ساتھ رہی۔ یہ مائیں تھی اور یہ اولاد، یہ مائیں تھی اور یہ اولاد، ہم ایسی مائیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ مائیں وہ نہیں ہوتی جن کے کان دانوں کے عادی ہوں، جو بے پرد ہو کر بازاروں میں پھریں، یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو حیا کا پیکر ہوتی ہیں اور فاطمہ کی بیٹیاں بنتی ہیں، اللہ رسول کی غلامی میں چلتی ہیں۔ یہ زندگی گھر بیٹھے ملتی تو ہم گھر نہ چھوڑتے، یہ زندگی باہر پھر کر ملتی ہے، اللہ کے محبوب کے طریقوں میں ملتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب طریقوں کی مبارک زندگی میں ملتی ہے، جو اتنا بڑا احسان کر گیا اللہ کے بعد کہ اگر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ کا نبی رو 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 کر ہمارے لیے اب راستہ نہ کھلواتا تو ہم دنیا ہی میں برباد ہو جاتے۔ آپ کوئی ہمیں ہر سال اللہ حج پہ لے جاتا ہے، بڑا زور لگاتے ہیں کہ لمبی دعا کرنی ہے، لمبی سے لمبی دعا میں نے دیکھی تو میری 40 منٹ سے زیادہ نہ ہو سکی۔ اور ہائے ہمارے نبی نے، ہم خیمے میں بیٹھے تھے، ادھر پانی بھی پڑا ہوتا ہے، پیاز لگتی پانی پیتے ہیں، کھانا بھی کھایا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں سیدھی پڑتی ہوئی دھوپ کے نیچے اونٹنی پر بیٹھ کر جو بے آرام سواری 5 گھنٹے دعا کی، 5 گھنٹے ایسے ہاتھ اٹھ کے دیکھ رہے مجھے، ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، ایسے، پھر یہ ہاتھ اٹھتے اٹھتے ایسے ہو جاتے، ہوا میں بلند ہو جاتے اس طرح۔ پھر کبھی اونٹنی جو تھی نا آپ کی وہ ذرا دائیں بائیں ہونے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے ایسے اونٹنی کی وہ نکیل پکڑ لیتے تھے اور ایک ہاتھ پھر بھی مسلسل اس طرح رہتا تھا۔
جب اونٹنی تھم جاتی پھر آپ دونوں ہاتھوں اٹھا لے، اور کبھی دونوں ہاتھوں کو ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس طرح آج جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے، اس طرح کیا ہے، یا اللہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری اولاد نہیں کا میری امت میری امت میری امت امت مانگتے گئے، حالانکہ اولاد کی آزمائش کی خبر سننی تھی پر دعا نہیں کی کہ اللہ آزمائش ڈال دے۔ آپ تشریف فرما ہیں، حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر سے ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جبریل آ کر کہہ گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون بہایا جائے گا۔ تو حسین کے لیے اولاد نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کی قربانی ڈال دے، یا اللہ اس کو بچا لے، اس کی نسل کو بچا لے۔ اپنے گھر کے 16 افراد ایسے ٹکڑے ہو کے بکھر گئے کہ جب عورتوں کو ابن جات کا لشکر لے کے چلنے لگا تو صرف حضرت حسین کا نہیں سر کاٹا گیا، 72 کے سر کٹ گئے تھے۔ اس میں سے 16 تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جو حسن اور حسین تھے، اور 5 حضرت علی کے دوسرے بیٹے کے ساتھ عباس تھے، عثمان تھے، عبداللہ تھے، محمد تھے اور جعفر تھے۔ وہ عباس ان کو علمدار کہتے ہیں۔ یہ 5 بھائی حضرت حسین کے اور ماؤں سے تھے۔ 16 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 21 وہ اللہ کے نبی کے خاندان کے، اور 72 کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ چھوٹا معصوم بچہ عبداللہ جو آخر میں شہید ہوا اس کا سر بھی کاٹ دیا۔ اور جب وہ قافلہ چلا اور حضرت زینب کی نظر پڑی، دیکھا تو سب کے تھڑ کٹے ہوئے، تو انہوں نے کہا یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد بناتك الصبايا وذريتك مقتلة تفشي عليها الرياح۔ یہ وہ نوحہ تھا کہ ابھی جنہوں نے سر کاٹے تھے سارے زاروں قطار رونے لگے، ابکت كل عجوز وصديق، سب رونے لگے۔ میں ترجمہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ان الفاظ کا کہ میں ایسے گزر گیا ہوں۔ اپنی اولاد کے لیے قربانی کا فیصلہ قبول کیا، اور امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہی کہتا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ ہاں ربیع الاول آ گئے ہیں، ربیع الاول آ گیا۔ جبریل اندر آ گیا یا رسول اللہ، اور ایک فرشتہ اور آیا جو نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا، دونوں اندر۔ یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، جہاں ملک الموت موت کا فرشتہ بھی پوچھ کے آئے۔ ہم نے کہا آ جائے، فرشتہ اندر آ گیا۔ آپ نے اس میں عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے جانا نہیں تو واپس آ جانا، اور پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ ایسا رسول ملا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے۔ اچھا نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے اپنی امت کا کام کرواؤں گا۔ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا مجھے جانا ہے کہ رہنا۔ ملک الموت کھڑا رہ گیا، جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بس الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ میرے رب کی قسم اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اس وقت تو آج زنا کے اڈے چلانے والے خنزیر بن چکے ہوتے، سود کھانے والے بندر بن چکے ہوتے، اور میرے اور آپ جیسے انسان نظر نہ آتے، بلکہ ہم سب جانوروں میں تبدیل ہو کے زیر زمین جا چکے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، اس کے آنسوں کی قدر کرو
جو اپنی اولاد کے لیے تو نہ رویا پر آپ کے لیے رو 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 کے سینہ چھلنی کر گیا. اب آنکھیں ٹھنڈی ہیں, ملک الموت کا کام کرو, اپنا کام کرو. تو جبرائیل کی بھی ہائے نکل گئی, یا رسول اللہ کیا واقعی آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہ ہوں گا. وہ وہی کا نورانی سلسلہ آج آپ پہ ختم ہو گیا, آج آپ پہ ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈال رہے تھے, نہلا رہے تھے, کہتے یا رسول اللہ آپ کی موت پر وہ سلسلہ بند ہوا ہے جو کسی نبی کی موت سے بند نہ ہوا تھا. اگر آپ نے خود ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور غم دکھاتے کہ رونا کیسا ہوتا ہے اور غم کیسا ہوتا ہے. تو جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کرنا شروع کیا تو آپ نے آخری وقت کو بھی قیمتی بنایا اور اپنی امت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا. کتنی عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں منڈی میں, جتنا ہزاروں کا مجمع بہنوں کا بیٹھا ہے, کتنی ہے نماز پڑھنے والی؟ یہ کتنے نوجوان بیٹھے نظر آ رہے ہیں, کتنے ہیں 5 وقت کی نماز؟ آخری نصیحت الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. کیا مراد ہے؟ غریبوں سے, ماتحتوں سے, گھر میں کام کرنے والیوں سے. غریبوں کو بھی ماؤں نہیں جمع ہوتا ہے, ان کی بھی بہنیں ہوتی ہیں, ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا ظلم و ستم ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں بہن کو بے عزت کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی آخری نصیحت تھی غلاموں سے اچھا سلوک, ماتحتوں سے, غریبوں سے اچھا سلوک کرنا, نماز نہ چھوڑنا. جب آواز اور آپ کی آہستہ ہوئی تو پھر آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز, اللہم الرفیق الاعلی. اور وہ کہتے اور آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی چیخ نکلی, کیونکہ حضرت عائشہ کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا. حضرت عائشہ کے سینے مبارک پر سر تھا. جب آپ کی روح قبض ہوئی ہے تو عائشہ کی چیخ نکلی کہ ہم اللہ کے نبی چھوڑ گئے. چیخ و پکار کی آواز ہوئی تو مسجد میں شور مچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, خبردار جس نے کہا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا. وہ کوئی نہیں فوت ہوئے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں, واپس آئیں گے, کفر کو مٹائیں گے, منافقوں کو مٹائیں گے. جو کہے گا مر گئے میں اسے قتل کر دوں گا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیوی کے پاس سے دوڑے ہوئے آئے اور تھوڑے سے چھلانگ لگائی, اندر گئے, آپ کے اوپر چادر تھی, چادر ہٹائی, ماتھے کو چوما کا واہ سید واہ خلیلہ, پھر روئے, پھر کا واہ صفیہ, پھر روئے, پھر کا واہ نبیہ. آئے میرا نبی جدا ہو گیا, آئے میرا خلیل جدا ہو گیا, آئے میرے دل کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا. کہ یا رسول اللہ اب اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا. اور اس کے بعد آپ اندر مسجد میں تشریف لائے تو آپ عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. پہلی دفعہ ایسا ہوا, حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹھتا, 100 انکار کر دے, نہیں بیٹھتا. تو آپ منبر پہ تشریف لے گئے اور خطبہ دیا, ومن کان یعبد محمدا فإن عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. پہلی دفعہ ایسا ہوا, حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹھتا, 100 انکار کر دے, نہیں بیٹھتا. تو آپ منبر پہ تشریف لے گئے اور خطبہ دیا, ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یزال. اے لوگو, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے, اللہ کے پاس چلے گئے. ان پر بھی موت نے آنا تھا, وہ آ گئی, اور اللہ موت سے پاک ہے, وہ موجود ہے, زندہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ مجھے یوں لگا، اور آپ نے وما محمد الا رسول یہ آیت جو پڑھی تو عمر نے فرمایا مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے، اور وہیں گر گئے۔ اس پریشانی میں زہر کی نماز کا وقت ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو آواز بند ہو گئی، تو روتے بیچ اذان میں ان کی چیخ و پکار، اور عورتوں میں قورام مچ گیا، اور مدینے میں چیخ و پکار مچ گیا، اور حضرت بلال کی اذان ادھوری رہ گئی، اور روتے مشکل سے اذان کو پورا کیا، اور نیچے اترتے گا آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا، آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ ہے وہ نصیحتیں کرتا چلا گیا، تھکا ہوا مسافر منزل پر جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کرتا چلا گیا، اور مرنے کے بعد بھی نظام بنا گیا۔ عقبی رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین، نووی رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مفسرین میں محدثین میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عقبی رحمت اللہ علیہ قبر پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَجِئْتُكَ مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي، یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے اگر یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، پھر تیرے دربار میں آئیں، مجھ سے معافی مانگیں، اور تو بھی میرے لیے ان سے معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر اس نے 2 شعر پڑھے، وہ 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم جالی پہ سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو وہ ستونوں پر یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جس کے زمین کے اندر جانے سے وادیاں بھی بابرکت ہو گئیں اور زمین بھی بابرکت ہو گئی اور پہاڑ بھی بابرکت ہو گئے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میں قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اسی میں سخاوت، اسی میں عزتیں، اسی میں بلندیاں، اسی میں پاک دامنیاں سب پڑی ہوئی ہیں۔ یہ 2 شعر تو لکھے ہوئے ہیں، 2 اور بھی ہیں جو وہاں نہیں لکھے ہوئے، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ رات اذا ذلت القدم، جس دن پل صراط پر تیری امت کے قدم ڈگمگائیں گے اس دن تو ہی ہوگا ہماری سفارش کرنے والا۔ یا رب سلم سلم، جب محمد پل صراط سے گزرے گی تو ہمارا نبی ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، میری امت پار لگا دے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیہم ما جرى القلم، اور میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، میرا ان پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو، جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام بھی آپ پہ چلتا رہے۔ وہ کوئی ایسے درد میں شعر کہہ گیا کہ 1000 برس کے بعد میں اسے سنا رہا اور وہ آج تک روضہ اثر پر لکھے ہوئے ہیں۔ عطبی فرماتے ہیں بدو تو اٹھ کے چلے گا اور مجھے نیند آ گئی، نیند میں آتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے، اور میں ادرک الآراق، بھاگ بھاگ میرے اس بدو کو پکڑ اور اسے سنا کہ تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ جانے کے بعد بھی نظام بنا کر گئے ہیں، اور پر کوئی تو شرم کی آنکھ رکھتا، کوئی زندہ دل تو رکھتا، اور یہ تو دنیا ہے۔ آگے دیکھو آگے، جب دوزخ آ کے چیخ مارے گی، چنگھاڑے گی اور بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے، آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، ادریس کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں اور کسی کا سوال نہیں کرتا، اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا۔ یوسف اور یعقوب بولیں گے نفسی نفسی، اسحاق اور اسماعیل بولیں گے نفسی نفسی، یحییٰ زکریا بولیں گے نفسی نفسی، یونس اور داؤد بولیں گے نفسی نفسی،
سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، یوشا موسیٰ ہارون علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ایوب و صالح کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ہود کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ تو مائیں کا بھی یاد کریں گی، بیویاں کا بھی یاد کریں گے، باپ بیٹے کا بھی یاد کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جو سب سے الگ ہوگا، اس کی جھولی پھیلی ہوگی، عرش پر نظر ہوگی اور کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی۔ مائیں کہیں گی میری جان بچا، نبی کہیں گے میری جان بچا، میرا تمہارا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے، یا میری امت بچا لے، یا میری امت بچا لے۔ جو نہ زندگی میں بھولا، نہ موت پہ بھولا، نہ قبر میں بھولا، نہ حشر میں بھولا، وہی رہ گیا ہے بے وفائی کرنے کے لیے۔ کوئی اور نہیں ملا تمہیں بے وفائی کے لیے، کوئی اور نہیں ملا تمہیں ناراض کرنے کے لیے، اسی کو ناراض کرنا تھا، اسی سے بغاوت کرنی تھی۔ میرے بھائی اور بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ میں تو مختصر کرنا چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی، پر اتنے مجمع پھر کہاں ملتے ہیں، کہاں احباب جمع ہے میر، حال دل کیا